آج ماہ شعبان کی پہلی تاریخ اور بدھ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پر لکھ لو، شام سے پہلے مل جائیں گے۔ خدارا یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی پہلی تاریخ بدھ کا دن انعامات کا دن ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا موقع آپ کے پاس ہے، یا یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس آج سنہری موقع ہے۔ جو لوگ رجب کے بابرکت مہینے میں بھی کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، شب معراج کو بھی لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، ابھی تک آپ اپنے مقدر کو نہ سنوار سکے، آپ شب معراج کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، آپ دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر یہ قیمتی وقت گزار رہے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم کو راضی نہیں کر رہے، تو آج آپ کے پاس پھر سے موقع ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گی اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو آج اللہ پاک دور فرما کر اپنی راحت و رحمت کا باب تمہارے لیے کھول دے گا، کیونکہ آج شعبان کی پہلی تاریخ بدھ کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ آج جو شخص چاہتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں اور ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ تو کوئی دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کسی درد کا سامنا ہو، تو آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ترین ہے کہ بہت جلد اثر کرتا ہے۔ جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کی پہلی تاریخ بدھ کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آج اگر آپ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی پل بھر میں دور ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ بدھ کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی پہلی تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں،
دفتر کاروبار سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج شعبان کی پہلی تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں اپنے تمام مقاصد کو، اپنی تمام حاجتوں کو رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، یا اپنی سوچ کے مطابق نہیں مانگنا، اپنی نوکری، اپنی سیلری دیکھ کر نہیں مانگنا، رب کی شان کے مطابق، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آپ یہ تو دیکھو کہ آپ مانگ کس سے رہے ہو۔ جس طرح سے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر 1 روپے یا 10 روپے یا 100 روپے نہیں مانگے جاتے، اسی طرح سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو پتھروں میں کیڑوں کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں کو پالنے پر قدرت رکھتا ہے، جو رب ذوالجلال پورے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوکے ہوئے ہے، آج اس رب سے، اس قدرتوں والے رب سے 100 کروڑ مانگنا، اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے، ناممکن حاجت کی نیت کر کے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اور زمینی آفات سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یوں محسوس کریں کہ جیسے روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا تصور کریں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات، عزت، دولت، مال و شہرت سے بھی نوازتی ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا عزیزو پڑھ کر اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر، بیکاری بن کر بیٹھے، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو آپ نے 11 بار بالکل آرام آرام سے، دھیان سے، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو آپ کی نیت ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کریں۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کے لیے طرح طرح کی مشکلات کو کھڑی کر رہا ہے، اس دشمن کو ذہن میں رکھ کر بھی آپ یا عزیزوں کو پڑھیں گے تو وہ دشمن بھی آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ یا پھر جو کاروباری رکاوٹیں ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اور بھی بہت سارے جو آپ کے معاملات ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو اٹھا کر دور پھینک دے گا۔ جب پہلے نمبر پر آپ یا عزیزوں کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج شعبان کی پہلی تاریخ بدھ کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج اگر اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار آج یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا کہ آپ کے ساتھ نسلوں تک کافی رہے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ چھوٹا وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وقت کم لگتا ہے اور دوسرا فوائد بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اور رزق آپ کے ساتھ نسلوں تک کافی رہے گا۔ اور وظیفہ چھوٹا بتانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف سے انسان کا دھیان بٹ جاتا ہے اور اسے سمجھ ہی نہیں آتی، اور اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ چھوٹے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 33 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے۔ آج اس طرح سے اللہ پاک سے مانگو، اس طرح سے رو کر، اس طرح سے گڑ گڑاؤ، اپنے دل کو اس طرح سے رب کی محبت سے سرشار کر لو کہ آج اپنی حاجات کو پورا کروا کر ہی اٹھوں گا۔ یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور بدھ کا دن آپ سب جانتے ہیں کہ افضلیت کے اعتبار سے یہ کتنا افضل دن ہوتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے آخری اور چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی، وہ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں، اور یاد رکھیے گا خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کی ہر حاجت ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔